بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ فلسطین کا پہلا شہر سمجھ لیں، قلعہ سمجھ لیں، شوبک، جو سلطان ایوبی نے فتح کر لیا۔ فتح کرنے کے بعد سلطان ایوبی نے اپنے مشیروں کو حکم دیا سارے شہر میں یہ کہہ دیں کوئی غیر مسلم ڈر کے مارے نہ بھاگے کہ مسلمان انہیں پریشان کریں گے۔ کسی کو کسی مسلمان فوجی سے تکلیف ہے تو وہ آ کے مجھے بتائے۔ سلطان ایوبی کی فوج قلعے کی ایک دیوار توڑ کر اندر گئی تھی۔ اس نے حکم دے رکھا تھا قلعے کے اس حصے پر فوراً قبضہ کیا جائے جہاں صلیبیوں کا جاسوسی کا محکمہ تھا۔ اس کے جاسوسوں نے اسے اس مرکز کے بارے میں بہت سی معلومات دی تھی اور رہنمائی بھی کی تھی، لیکن صلیبی بھی اتنے پاگل نہیں تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اس حصے کو خالی کیا اور دستاویزات ساری نکال گئے۔ ان کی جاسوسی کا سربراہ ہرمن اور دوسرے ماہرین وہاں سے غائب تھے۔ 8 لڑکیاں پکڑی گئی تھیں جو ایوبی کے جاسوسی کے محکمے کے انچارج علی بن سفیان کے حوالے کر دی۔ وہ ان سے معلومات لے رہا تھا۔ ان لڑکیوں نے بتایا کہ کم از کم 20 لڑکیاں وہاں سے نکل گئی ہیں۔ وہ سب اپنی طور پہ بھاگی تھی، ان کے ساتھ کوئی مرد نہیں تھا۔ مرد جاسوس بھی چلے گئے تھے۔ ان 8 لڑکیوں میں سے ایک نے اپنی ساتھی لوزینہ کے بارے میں بتایا تھا کہ اس نے ایک مسلمان فوجی حدید کو قلعے سے فرار کر کے خودکشی کر لی تھی۔ شوبک میں امن اور شہری انضامات بحال کرنے کی سرگرمیاں جاری تھیں اور کرک میں شوبک پر حملے اور اسے سلطان ایوبی سے چھڑانے کی اسکیمیں بنا رہے تھے صلیبی، لیکن صلیبی حملے کے لیے اتنی جلدی تیار نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے ان کے سامنے پہلا سوال تو یہ تھا کہ ان کے عالم جاسوس نے بڑی پکی اطلاع دی تھی کہ سلطان ایوبی کرک پر حملہ کرے گا۔ ان کی فوجیں کرک کی طرف آ رہی ہیں۔ ان کے قاہرہ کے جاسوسوں نے بھی بتایا تھا۔ اب سمجھ نہیں آئی کہ اس پہ کیا ہوا۔ اس کے لیے ایک کانفرنس بلائی گئی۔ یہ سوال کانفرنس میں پیش کیا جس میں صلیبی فوج کے اعلیٰ افسر اور صلیبی حکمران موجود تھے۔ ان کے محکمہ جاسوسی کے سربراہ جرمن نژاد ہرمن اور عالم جاسوس جسے سلطان ایوبی نے قاہرہ سے گرفتار کر کے رہا کر دیا تھا ملزموں کی حیثیت سے آئے تھے۔ عالم جاسوس شوبک کے قلعے سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اسے کانفرنس میں ہتھکڑیاں لگا کے پیش کیا گیا۔ اس پر الزام یہ تھا اس نے غلط اطلاع دے کے مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا اور اس وجہ سے ان کی فتح ہو گئی۔ اس نے یہ بیان ایک بار پھر دیا کہ اسے اطلاع کس طرح ملی۔ سلطان ایوبی کرک پہ حملہ کرے گا۔ اس نے یہ بھی کہا اگر اس اطلاع میں کوئی شک تھا تو اس محکمے کو سوچنا چاہیے تھا۔ اس بیان پہ ہرمن جو ان کے صلیبیوں کا جاسوسی کا انچارج تھا، اس نے جاسوسی کے ماہر کی حیثیت سے یہ بات مانی کہ اس جاسوس کی اطلاع بالکل ٹھیک تھی۔ مجھے اس بارے میں کچھ کہنا ہے، ہرمن نے کہا۔ میں دعویٰ کر سکتا ہوں میں جاسوسی اور سرغان آسانی کا ماہر ہوں، مگر کئی ایسے موقع ہیں جن میں میری مہارت اور میری جاسوسی کی محنت اور قربانی کو نظر انداز کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میری مہارت فوج کی مرکزی کمان کے حکم یا بادشاہ کے حکم کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ اس کانفرنس میں 3 حکمران موجود ہیں اور ان کے سب کے انچارج اعلیٰ کمانڈر موجود ہیں۔ اب جب کہ ہم اتنی بڑی شکست ایوبی سے کھا چکے ہیں جس میں شوبک جیسا قلعہ بھی نکل گیا ہے، اس کے ساتھ میلوں وسیع علاقے میں مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے اور فلسطین کی طرف ان کی پہلی جیت ہے۔ سال بھر کا ساز و سامان بھی دشمن کے ہاتھ لگا ہے۔ شوبک کی پوری آبادی مسلمانوں کی غلام ہو گئی ہے۔ میں آپ کی خامیوں اور احمقانہ حرکتیں آپ کے سامنے رکھنا فرض سمجھتا ہوں اور آپ سب کو احترام کے ساتھ یاد دلاتا ہوں ہم نے صلیب پر حلف اٹھایا تھا کہ صلیب کے وقار کے لیے اپنا آپ قربان کر دیں گے۔ اگر آپ میں سے کسی کے ذاتی وقار کو ٹھیس پہنچے تو اسے صلیب کا وقار ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہرمن کی حیثیت ایسی تھی کہ کونارڈ، گے آف لوزنان اور شاہ اگسٹس جیسے خود سر بادشاہ بھی اس کی بات رد کرنے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ جاسوسی کا تمام تر نظام ان کے ہاتھ میں تھا۔ ان میں تباہ کار جاسوس بھی تھے۔ ہرمن کسی بھی حکمران خفیہ طریقے سے قتل کرنے کی ہمت اور اہلیت رکھتا تھا۔ اسے اجازت دی گئی وہ اپنا تجزیہ پیش کرے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ دشمن کے راز معلوم کرنے کے لیے اور ان کے کردار خراب کرنے کے لیے لڑکیوں پہ کیوں بھروسہ کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ عورت انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ کسی حکمران نے کہا کردار کشی کا بہترین ذریعہ عورت ہے، خواہ وہ تحریر میں ہو خواہ گوشت پوشت کی صورت میں ہو۔ کیا تم اس سے انکار کر سکتے ہو کہ عرب میں بہت سے مسلمان عمرہ، قلعہ داروں اور وزراء کو ہم نے عورت کے ہاتھوں اپنا غلام بنا لیا ہے، لیکن آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ اس وقت مسلمانوں کی حکومت فوج کے ہاتھوں میں ہے۔ ہرمن نے کہا ان کا خلیفہ اپنا حکم نہیں منوا سکتا، فوجی کاموں میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں۔ سلطان ایوبی کی مصر میں حیثیت گورنر کی ہے لیکن اس نے وہاں خلیفہ کو اتار دیا ہے۔ ادھر نور الدین زنگی ہے جس کی حیثیت ایک سالار اور وزیر کی ہے، لیکن جنگی کاموں میں اسے بغداد خلیفہ سے حکم اور اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں۔
لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیے، آپ نے چند ایک امیروں، وزیروں، قلعہ داروں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، ان کی حیثیت تھوڑے سے غداروں کی ہے، وہ اپنے ملک کا 1 انچ علاقہ بھی نہیں دے سکتے۔ اسلامی سلطنت کے اصل حکمران فوجی ہیں، آپ لڑکیوں سے اس فوج کا کردار خراب نہیں کر سکتے اور نہ ہی کر سکے ہیں، اس لیے کہ فوج کے لیے شراب پینا جرم ہے، اسلام میں ہر کسی کے لیے شراب حرام ہے۔ اس پابندی کا فائدہ یہ ہوا ہے مسلمان فوجی یا شہری اپنے ہوش، اپنے دماغ ٹھکانے رکھتے ہیں، جبکہ ہمارے جو فوجی ہیں وہ شراب پی کر ان کا دماغ الٹ جاتا ہے۔ ہرمن، ایک کمانڈر نے کہا، اپنی بات لڑکیوں تک رکھو، ہمارے پاس مسلمانوں کی باتیں سننے کا ٹائم نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، ہرمن نے کہا، جاسوسی کے لیے لڑکیوں کا استعمال ناکام ہو گیا ہے، ہم نے بڑی قیمتی لڑکیاں بھیجی ہیں لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لڑکیاں جذباتی ہوتی ہیں، مسلمان فوجی ان کو اچھا کردار دکھاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جذبات میں آ جاتی ہیں، اور یہ اتنی جذبات میں آتی ہیں کہ ہمارے خلاف کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ لڑکیوں کے خلاف میں ایک اور دلیل بھی دینا چاہتا ہوں، ہمارے پاس جو ماہرین ہیں اور لڑکیاں، ان میں زیادہ تر تعداد ان کی ہے جنہیں ہم نے بچپن میں مسلمانوں کے قاتلوں یا ان کے گھروں سے اٹھایا تھا، تو کہیں نہ کہیں ان کے اندر مسلمانوں کا خون موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات آتے ہیں۔ تو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کسی لڑکی کو جاسوسی کے لیے نہ بھیجا؟ نہیں، کسی ایسی لڑکی کو نہ بھیجا جو کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئی ہے۔ ہرمن نے جواب دیا، اگر آپ لڑکیوں کو میرے محکمے سے نکال ہی دیں تو سلیب کے لیے بہتر رہے گا۔ آپ مسلمان عمرہ کے حرموں میں لڑکیاں بھیجتے رہیں، انہیں پھانستے رہیں، لیکن میدان جنگ کے حساب سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ سلیبیوں کا شاہ اگسٹس انتہا درجے کا شیطان آدمی تھا جو اسلام کی دشمنی کو عبادت سمجھتا۔ اس نے کہا، ہرمن، تمہاری نگاہ تو محدود ہے، تم صرف صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کو دیکھ رہے ہو، ہم اسلام کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں اس مذہب کو جڑ سے ختم کرنا ہے، اس کے لیے کردار کشی اور نظریات میں شک ہونا ضروری ہے۔ مسلمان ایسی تہذیب رائج کرو جس میں کشش ہو، ضروری نہیں کہ ہم اپنا مقصد اپنی زندگی میں کامیاب کر لیں، ہم یہ کام اگلی نسل کو دیں گے، وہ اگلی نسل کو کچھ کامیابی وہ حاصل کریں گے، یہ پھر اگلی نسل کو دیں گے، پھر ایک دور ایسا آ ہی جائے گا جب اسلام کا نام نشان نہیں رہے گا۔ اگر اسلام زندہ رہا بھی تو یہ مذہب کسی اور صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کو جنم نہیں دے سکے گا۔ میں یہ بات یہ یقین سے کہتا ہوں کہ مذہب مسلمانوں کا اپنا ہوگا، لیکن یہ مذہب ہماری تہذیب میں رگا ہوا ہوگا۔ ہم آج سے 100 سال بعد پر نظر رکھو، فتح اور شکست عارضی واقعات ہیں، ہم شوبک پر دوبارہ قبضہ کر لیں گے۔ تو مصر میں سازشوں کو مضبوط کرو، فاطمیوں اور سوڈانیوں کی مدد کرو، حشیشین کا استعمال کرو۔ کانفرنس کے کمرے میں ایک صلیبی افسر داخل ہوا، گرد سے اٹا ہوا تھا اور تھکا ہوا تھا۔ وہ اس فوج کے کمانڈروں میں سے تھا جو باہر ریگستان میں چلی گئی تھی اور آہستہ آہستہ کرک کی طرف آ رہی تھی۔ وہ بہت پریشان تھا، اس نے کہا، فوج کی حالت اچھی نہیں، میں یہ تجویز لے کے آیا ہوں کرک کی تمام تر فوج کے ساتھ کافی مزید بھی ان کو فوجی دے کے شوبک پہ حملہ کر دیا جائے اور مسلمانوں مجبور کیا جائے وہ آمنے سامنے کی جنگ لڑیں۔ اس طریقے سے اس وقت جنگ کی کیفیت یہ ہے، ہمارے جو دستے ہیں وہ مرکزی کمان کے حکم مطابق کرک کی طرف پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے شب خون مارنے والے دستے تھوڑی سی نفری سے رات کو پچھلی سائڈ سے شب خون مارتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ دن کے ان کے تیر انداز چند ایک تیر برسا کے نقصان کرتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ نشانہ گھوڑے یا اونٹ کو بناتے ہیں، جس جانور کو تیر لگتا ہے وہ بھگدڑ مچا دیتا ہے، اسے دیکھ کر دوسرے گھوڑے اور اونٹ بھی ڈرتے اور بے قابو ہو جاتے ہیں۔ ہم نے رک کر ادھر ادھر کے دستے اکٹھے کیے اور جوابی حملے کی کوشش کی، لیکن مسلمان آمنے سامنے نہیں آتے۔ ہمارے کچھ دستوں نے انہوں نے صرف اس لیے مارا ہے کہ مسلمان انہیں اپنی مرضی کے میدان میں لے جا کر لڑاتے ہیں۔ سپاہیوں میں لڑنے کا جذبہ ختم ہو گیا، جذبہ بیدار کرنے کی ضروری ہے، ایک شدید حملہ کیا جائے۔ اس مسئلے پر بحث شروع ہو گئی۔ سلیبیوں کے لیے مشکل یہ پیدا ہو گئی تھی کہ ان کی فوج کا بڑا حصہ، جسے بہترین لڑاکا سمجھا جاتا تھا، کرک سے دور ریگستان میں بکھرے ہوئے تھے۔ سلطان ایوبی کی چال کامیاب تھی، اس کے کمانڈروں اور دستوں کے عہدیدار اس کی چال بڑی کامیابی سے عملی رنگ دے رہے تھے۔ وہ پانی پر قبضہ کر لیتے تھے، بلندیوں میں پہنچ جاتے تھے، ٹیلوں کے علاقوں میں گھات لگاتے تھے اور دن کے وقت اگر ہوا تیز ہو تو ہوا کے رخ سے حملہ کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ہوا اور گھوڑوں کی اڑائی ہوئی ریت سلیبیوں کی آنکھوں میں پڑتی اور انہیں اندھا کر دیتی تھی۔ سلطان ایوبی کی نفری کافی نہیں تھی۔ مورخ لکھتے ہیں، سلیبی حملہ کر دیتے تو سلطان ایوبی کے پاس اتنی نفری نہیں تھی وہ شوبک کو بچا سکتا۔ اس نے جنگی عقل مندی سے کام لیا اور سلیبیوں پہ اپنا روب قائم کر دیا تھا۔ شوبک کے شمال مشرق میں سلیبیوں کی خاصی فوج بیکار بیٹھی تھی، اسے اس ڈر سے واپس نہیں بلایا جاتا نور الدین زنگی سلطان ایوبی کو مدد بھیج دے گا۔ سلیبی حکمران اور کمانڈر کرک کے قلعے میں پریشان بیٹھے تھے اور غصے میں تھے۔ شوبک میں ایوبی کو یہ مسئلہ پیش تھا کہ سلیبی نے حملہ کر دیا تو وہ کس طرح روکے گا۔ اس نے عیسائیوں کے بھیس میں اپنے جاسوس کرک بھجوا دیے تھے، تو کیا انہوں نے حملہ کیا اور سلیبیوں نے کیا اپنا قلعہ واپس لے لیا
اور فلسطین سے نکال دیا ایوبی کو، اس کے بارے میں آنے والے حصے میں بتایا جائے گا۔